اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے سورہ نازعات کی پریکٹس کیا ہوگا جہاں تک اس آیتوں کو پڑھایا گیا ہے۔ میں سورہ نازعات کی 22 آیت ہم نے اس درس میں پڑھایا ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے سورہ نازعات کو سیکھنے کی کوشش کیا ہوگا اور سیکھا بھی ہوگا، اور بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس نے بھی اس میں بہت اچھے سے دلچسپی لیا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ اب ہم آگے کی آیتوں کو بتائیں گے کہ آگے کی آیتوں کو کس طرح پڑھنا ہے اور اس کا مخرج کیا ہے، اس کی ادائیگی کیا ہے اور اس کو تجوید کس طرح سے تجوید کے ساتھ اسے ادا کرنا ہے۔ تو ہر آیت کو مخرج اور تجوید کے ساتھ ادا کرنے کا ہی مقصد ہی ہے ہمارا ہے کہ ہم ہر آیت کو بہترین سے بہترین مخرج اور تجوید کے ساتھ ادا کر سکیں اور اپنے بچوں کو سکھا سکیں۔ بس اسی کے ساتھ ہم اپنی اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو اگلی آیت ہے وہ ہے 23 سے۔ فا زبر فا، ح زبر ح، فح شین زبر ش، فحش رو زبر رو، فحش رو، فا زبر فا، نون الف زبر نا، فنا دال کھڑا زبر دا، فنادا، فحشر فنادا، فا زبر فا، قوف الف زبر کو، فقو، لام زبر لا، فقول، الف زبر آ، نون الف زبر نا، انا، رو با زبر رب، با پیش بو، ربو، کیف پیش کو، ربکو، میم لام پیش مل، ربکو مل، الف عین زبر آ۔ یہیں پہ اکثر غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے کہ ہم الف اور عین، جہاں پہ عین پہ جزم آ جاتا ہے تو ہم وہاں پہ کیا قانون کرتے ہیں، بریک دے دیتے ہیں۔ یعنی آیتوں کو پڑھتے پڑھتے ہم سے یہ ایسی غلطی ہوتی ہے کہ ہمیں معلوم بھی نہیں پڑتی ہے اور یہ ہم سے ہو جاتی ہے۔ یعنی عین کا جہاں پہ مخرج ہے ہم وہاں پہ حمزہ کا قانون لے آتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا اگر حمزہ پہ جزم آ جائے تو وہاں پہ ہمیں بریک دینا ہے، مگر یہاں پہ عین ہے اور اگر عین پہ جزم آ جاتا ہے تو ہمیں بریک کا قانون نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم ذرا سا بھی یہاں پہ بریک دیتے ہیں تو وہاں پہ حمزہ آ جاتا ہے اور پوری قرآن کی آیت ہماری بدل جائے گی۔ تو یہاں پہ دیکھیں الف عین زبر آ، الف عین زبر آ، اس طرح نہیں کرنا ہے، آ، لام کھڑا زبر لا، آلا، فقول انا ربکم الاعلی، فا زبر فا، الف زبر آ، فا، خو زبر خو، فاخو، زال زبر زا، فاخاز، ہا لام پیش ہل، فاخاذہ، لام کھڑا زبر لا، فاخاذہ اللہ، ہا پیش ہو، فاخاذہ اللہ۔ یہاں پہ اللہ آ گیا اور اللہ سے پہلے پیش آیا تو اس لیے ہم نے اللہ کو گاڑھا کر کے پڑھا ہے، یعنی منہ کو گول کر دیا ہے اور ایک دم بھاری کر دیا ہے۔ فَأَخَاذَهُ اللَّهُ، لاہو نہیں کرنا ہے، لوہو، نون زبر نا، کیف الف زبر کا، نکا، لام لام زبر لل، نکالل، الف کھڑا زبر آ، نکالل آ، خو زیر کھی، نکالل آخی، رو زبر رو، آخی رو، تا زیر تی، آخی روتی، واو لام زبر ول، الف واو پیش او، ول او، لام کھڑا زبر لا، ول اولا، فَأَخَاذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، الف نون زیر ان، نون زبر نا، ان، فا یا زیر فی، ان فی، دال الف زبر دا، لام زیر لی، دالی، کیف زبر کا، ذالک، لام زبر لا، عین با زیر اب، لعب، رو زبر رو، لعب رو، تا لام دو زبر تل، لعب رو تل۔ یہاں پہ میں رک کے یہ بتاؤں گی کہ تنوین کے بعد اگر یا، رو، لام، میم، واو، نون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، مگر میں نے یہاں پہ گنہ نہیں کیا ہے کیونکہ لام آیا۔ اگر یہاں پہ واو، نون، میم ہوتا تو ادغام
مطلب گننا کرتی، مگر یہاں پہ میں نے گننا کا قانون نہیں لایا. رو اور لام پہ گننا نہیں ہوتا. ادغام ہے، ادغام کا قانون ہے مگر گننا نہیں کرنا ہے. لا ابرتل، لام زیر لی، دیکھیے نون ساکن کے بعد یا آ گیا، اب یہاں پہ ادغام ہوگا اور ادھر گننا کا بھی قانون آ جائے گا. میم یا زبر مئی، لی مئی، یا خو زبر یخ، شین کھڑا زبر شا، یخشا، ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشا. حمزہ زبر آ، الف نون زبر ان، ان، تا میم پیش تم، انتم، الف زبر آ، شین دال زبر شد، اشد، دال پیش دو، اشد، خو لام زبر خل، قوف دو زبر کن، خل کن. دیکھیے تنوین کے بعد الف آ گیا ہے تو یہاں پہ اظہار کا قانون آ رہا ہے، خل کن. الف زبر آ، میم سین زیر مس، امس، خل کن امس، سین زبر سا، میم الف مد زبر ما، سما. اور تو آ گیا ہے تو ہم نے کیا کہتے ہیں یہاں پہ مطلق کا قانون ہے، یعنی مطلق یعنی یہاں پہ ہم رک بھی سکتے ہیں اور کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، مگر رکنا زیادہ بہتر ہے. تو ہم نے حمزہ کی سائن کو یہاں پہ روکنا ہے، حمزہ کی سائن کو نہیں پڑھنا ہے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ امس سما، یعنی حمزہ کے پیش کو ہم نے نہیں پڑھا. با زبر با، نون کھڑا زبر نا، بنا، ہا الف زبر ہا، بنا ہا. انتم اشد خلقا ام السماء بناها. رو زبر رو، فا زبر فا، رفا، عین زبر آ، رفا، سین میم زبر سم، کیف زبر کا، سم کا، ہا الف زبر ہا، سم کا ہا. فا زبر فا، سین واو زبر سو، فسو، واو کھڑا زبر وا، فسوا، ہا الف زبر ہا، فسواہا. رفع سمکہا فسواہا. واو زبر وا، الف غین زبر اغ، و اغ، تو زبر تا، و اغ تو، شین زبر شا، و اغتش. لام یا زبر لی، لام زبر لا، لیلا، ہا الف زبر ہا، لیلہا. واو زبر وا، الف خو زبر اخ، رو زبر رو، اخ رو، جیم زبر جا، و اخرج. زود پیش زو، ہا کھڑا زبر ہا، زوحا، ہا الف زبر ہا، زوحاہا، زوحاہا. یہاں پہ بہت ہم سے مسٹیک ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہے. یہاں پہ دونوں ہا ساتھ میں آ گیا ہے، ایک ہا اور ایک ہا، تو ہمیں یہاں پہ بہت غور و فکر کر کے ادا کرنا ہے. زوحاہا، یعنی تینوں حرف ایسا ہے کہ تینوں کا نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. زوت کا قانون بھی بہت ہارڈ ہے جو آسانی سے نکلتا نہیں ہے، یعنی زبان کی سائڈ والے اس کو دہاڑوں کی طرف لے کے جانا ہے. زوت، تو زوحاہا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. واو لام زبر ول، الف رو زبر ار، ول ار، زو زبر زو، ول ار زو. با عین زبر با، دال زبر دا، بعد دا. زال کھڑا زبر زا، لام زیر لی، دالی، کیف زبر کا، دالک، دال زبر دا، ہا کھڑا زبر ہا، دہاہا. والارض بعد ذلك دحاها. الف خو زبر اخ، رو زبر را، اخرو، جیم زبر جا، اخرج. میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، منہا. نون ساکین کے بعد ہا آ گیا تو اظہار کا قانون، منہا. میم الف مد زبر ما، حمزہ زبر آ، ما آ، ہا الف زبر ہا، ما آہا.
واو زبر وا، میم رو زبر مر، و مر، عین کھڑا زبر آ، ح الف زبر ہا، و مر آ ہا، واو لام زبر ول، جیم زیر جی، ول جی با الف زبر با، ول جی با، لام زبر لا، ول جی با لا، الف رو زبر ار، سین کھڑا زبر سا، ارسا، ہا الف زبر ہا، ارسا ہا، والجبال ارساہا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ میں نے کس طرح سے ہر آیت کو پڑھنے کی کوشش کیا اور بہت محنت سے، بہت امید کے ساتھ میں نے ایک ایک آیت کو بتایا ہے کہ گنہ کا قانون کیا ہے، اخفا کا قانون کیا ہے، اظہار کا قانون کیا ہے، اسی لیے کیونکہ تاکہ بچے بہت آسانی سے قرآن مجید کو بہت ایزی سے پڑھ سکے۔ تو چلیے پھر سے ایک بار میں پورے آیتوں کی پریکٹس کر کے بتا دوں، آپ کو پڑھ کے بتا دوں تاکہ بچے بہت آسانی سے پڑھ سکے۔ فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها۔ اس طرح سے آپ ہر آیت کو پڑھنے کی کوشش کریے۔ بس مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا سنڈے بہت ہی اچھا جا رہا ہوگا، اور آپ کے سنڈے کو اور بہتر بنانے کے لیے ہم لے آئے ہیں پروگرام سنڈے مدرسہ۔ تو آئیے اب آپ کو روبرو کرواتے ہیں آج کی کہانی سے، جو ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ ہم بھی سوچیں گے بہت ایزی کویشچن ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت قرآن، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے۔ اسی طرح صحابہ نے بھی جواب دیا کہ اے رسول اللہ، نماز پڑھنا، کسی اور نے کہا روزہ رکھنا، تیسرے نے کہا حج پہ جانا، چوتھے نے کہا چیریٹی کرنا۔ تو آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا یہ تمام چیزیں تو انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے ہی، لیکن کچھ اور بھی ہے جو ہمیں اللہ سے قریب کرتا ہے۔ تو پھر سب نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ کون سی چیز ہے، ہمیں بتائیے۔ تب آپ نے فرمایا کہ کسی بھی اچھی چیز کو اللہ کے لیے کرنا، قربتاً اللہ۔ مثلاً آپ نے کسی غریب کی مدد کر دی، قربتاً اللہ، اللہ کی خوشی کے لیے۔ آپ نے اپنی مما کا گھر کے کام میں ہیلپ کر دیا، قربتاً اللہ، اللہ کی خوشی کے لیے۔ آپ کا دوست بیمار تھا، اس نے اسکول میں ہوم ورک نہیں کیا تھا، اس کی بکس انکمپلیٹ تھی، آپ اس سے ملنے گئے، عیادت کے لیے گئے، پھر اپنی بکس اسے دی، قربتاً اللہ، اللہ کی خوشی کے لیے۔ لیکن اتنا ہی نہیں، برے کاموں سے روکنا بھی اللہ کے لیے۔ اب آپ سوچیں گے کہ برے کاموں سے روکنا اور وہ بھی اللہ کے لیے کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ آپ کے دوست نے آپ کو برا بھلا کہا، اور اگر میں اپنی بات کروں تو شاید بہت غصہ آ جائے مجھے اور میں بھی پلٹ کر کچھ کہہ دوں، لیکن نہیں، یہ سوچنا کہ اگر میں بھی برا کہوں گی تو اللہ کو اچھا نہیں لگے گا نا، تو قربتاً اللہ، میں انہیں اللہ کے لیے معاف کر دیتی ہوں۔ ہم راستے میں کہیں جاتے ہیں، کسی نے ہمیں دھکا دے دیا، قربتاً اللہ، اللہ کے لیے ہم نے اسے معاف کر دیا۔ کسی نے ہمارے بارے میں بری باتیں لوگوں میں عام کر دی،
قربتن اللہ، ہم نے اللہ کے لیے انہیں معاف کر دیا. یعنی اچھائی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے اور برائی سے بچنے کے لیے بھی اللہ کو ہی یاد رکھنا ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کو یاد رکھیں گے تو پھر آپ اللہ کے قریب ضرور آ جائیں گے. میں امید کرتی ہوں ہماری آج کی اسٹوری سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، اور اب دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہیں. پیارے بچوں، السلام علیکم. ہم سنڈے مدرسہ کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی لائف ہسٹری کے بارے میں جان رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے بہت سے واقعات ہم نے آپ کو بتائے. آج میں آپ کو ان کی زندگی کا ایک اور واقعہ بتاتی ہوں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. ایک دفعہ کا واقعہ ملتا ہے جب امام حسین السلام اپنی کمسنی میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تب رسول اللہ آگے آتے ہیں اور مظاہر کے بیٹے جناب حبیب کو گود میں اٹھاتے ہیں اور پیار کرنے لگتے ہیں. اور اس کے بعد جب مظاہر یہ دیکھتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں، رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ ایسا کون سا کام کیا ہے میرے بچے نے جو آپ کو اس پہ اتنی محبت آ رہی ہے. تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا یہ بیٹا حبیب یہ میرے حسین سے بہت محبت کرتا ہے. ابھی جب سارے بچے کھیل رہے تھے تب جہاں جہاں حسین جا رہے ہیں یہ اس کے پیروں کی خاک اٹھا کر اپنے سر پر رکھ رہا ہے، اور میں اس سے محبت کرتا ہوں جو میرے حسین کو چاہتا ہے اس سے محبت کرتا ہے. پھر رسول اللہ نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اور تمہارا یہ حبیب ہے جب یہ میرے حسین پر مصیبت کا وقت کربلا میں پڑے گا تب یہ بچہ اس کا ساتھ دے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر کیوں رہے ہیں؟ وہ اپنی امت کو، ہم لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ حسین ہے، اس کی اہمیت سمجھو. رسول اللہ امام حسین کے بارے میں فرما رہے ہیں حسین و منی وانا من الحسین، یعنی میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. امام حسین کون ہے؟ وہ اہل کسا ہے، یعنی چادر کے اندر جب 5 لوگ موجود تھے، آیت تطہیر نازل ہوئی اس وقت امام حسین اس میں موجود ہیں. اہل بیت ہے، پنجے تن کی کڑی کا آخری حصہ ہے، 5ویں کڑی ہے، اور یہ ساری باتیں ساری امت دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے. اس کے بعد کئی موقعوں پر رسول اللہ نے یہ بھی بتایا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یعنی دنیا میں تو ان کی اہمیت بتا ہی رہے ہیں، آخرت میں بھی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کیا ہیں یہ بھی ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. لیکن امام حسین بس جب 6 برس کے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. رسول اللہ کا اس دنیا سے رخصت ہونا تھا، اہل بیت علیہ السلام کے لیے مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. ساتھ ہی ساتھ کچھ ہی مہینوں میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی بھی شہادت ہو گئی. یعنی ایک ساتھ دونوں بچے یتیم ہو گئے. یعنی پہلے جو رسول اللہ جن کو اپنا بیٹا کہا کرتے تھے امام حسین کو، امام حسن کو، وہ گزر گئے. اس کے بعد ان بچوں نے اسی کمسنی میں اپنی ماں کو کھو دیا. اور یہ سب کچھ ہونا ہی تھا کہ اہل بیت علیہ السلام پر مصیبتیں آنے لگی. حالانکہ امام علی علیہ السلام موجود تھے لیکن پھر بھی سارے مدینے نے ان لوگوں کو ایک کنارہ کش کر دیا اور یہ لوگ تنہا ہی اپنی زندگی گزارنے لگے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں بچوں، 2 بزرگ ہستیوں کو جو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں ان کو ایک ساتھ گوا دینا آسان بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد تو ویسی محبت ملنا جیسی ان کے نانا نے دی، ویسا احترام ملنا کہاں ہی ممکن تھا. آج بچوں اتنا ہی. ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ امام حسین کی زندگی کس طرح رہی. دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم پیارے بچوں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ تکویر کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. سورہ تکویر قرآن کا 81 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے. اس سورہ میں ٹوٹل 29 آیتیں ہیں. آیت نمبر 1 سے لے کے 21 تک ہم نے پچھلے 3 ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے، تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے ضرور جا کے دیکھیے. اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 22 سے لے کے 29 تک ڈسکس کریں گے. تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 22. وما صاحبکم بمجنون. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور تمہارا ساتھی پیغمبر دیوانہ نہیں ہے. تو اس آیت کے ذریعے اللہ ہمیں پیغمبر کی یعنی ہمیں رسول خدا کی عظمت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جب رسول اللہ پریچ کر رہے تھے اسلام کو تب نعوذ باللہ لوگ رسول اللہ کے بارے میں بہت الگ الگ باتیں بول رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ رسول خدا نعوذ باللہ دیوانے ہیں. تو اس آیت کے تھرو اللہ ہمیں رسول خدا کی اہمیت کے بارے میں بتا رہا ہے. آیت نمبر 23. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُوقِ الْمُبِينِ. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور اس نے فرشتوں کو بلند افق پر دیکھا ہے. آیت نمبر 24. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ.
اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور وہ غیب کی باتوں میں بخیل نہیں ہے. تو آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ ہمیں رسول خدا کی عظمت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ رسول اللہ نے فرشتوں کو بلند مقاموں پہ دیکھا ہے اور وہ غیب کی باتیں بھی جانتے ہیں. آیت نمبر 25 وما ہوا بقول شیطان الرجیم. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور یہ قرآن کسی شیطان الرجیم کا قول نہیں ہے. تو بچوں اس آیت کے تھرو اللہ ہمیں قرآن کی امپورٹنس بتا رہا ہے کہ قرآن کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کی ہر ایک آیت کتنی امپورٹنٹ ہے اور یہ کسی شیطان رجیم کا قول نہیں ہے. یعنی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو آپ اگنور کر سکو، بلکہ اتنی امپورٹنٹ کتاب ہے کہ اگر آپ اپنی لائف میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ ضرور سکسیزفل ہوں گے. آیت نمبر 26 فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. تو اس آیت میں اللہ ہم سے کوشچن کر رہا ہے تو تم کدھر چلے جا رہے ہو. تو اس آیت میں اللہ ہم سے کیوں کوشچن کر رہا ہے، اللہ ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے کہ آپ کہاں پر جا رہے ہو. تو جیسے ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کے اب تک جو ہم نے پڑھا کہ اللہ ہمیں ساری علامتوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ قیامت ہونے والی ہے، قیامت ہوگی تو کیا ہوگا، اور اس قرآن کے ذریعے ہمیں ہماری زندگی جینے کا طریقہ بتایا ہے. تو ان تمام آیتوں کو جاننے کے بعد جب انسان صحیح راستے پر نہیں جاتا ہے اور صحیح عمل کو انجام نہیں دیتا ہے تو اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو. آیت نمبر 27 ان ہوا الا ذکر للعالمین. اس آیت میں اللہ ہم سے کہہ رہا ہے یہ صرف عالمین کے لیے نصیحت کا سامان ہے. آیت نمبر 28 لمن شاء منکم ان یستقیم. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے جو تم میں سے سیدھے راستے پہ چلنا چاہے. تو آیت نمبر 27 اور 28 میں اللہ میں بتا رہا ہے کہ اللہ نے قرآن ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور یہ ایک ہدایت کا سامان ہے، ایک طریقہ ہے، اور جو انسان اس قرآن کو پڑھے گا اور عمل کرے گا وہ سیدھے راستے پہ چلے گا. آیت نمبر 29 وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور تم لوگ کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ عالمین کا پروردگار خدا چاہے. تو اس سورہ کے ذریعے اللہ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ جب روز قیامت ہوگی تو کون سی علامتیں ہوں گی، اور قرآن کتنی امپورٹنٹ کتاب ہے جو ہمیں اللہ کی طرف لے جائے گی اور سیدھے راستے پر رکھے گی. تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر.